نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، پچھلی نشست میں جو پچھلے ہفتے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی کچھ درس جو ہفتے والے دن میں دیتا ہوں صف بندی کے متعلق انشاءاللہ دیے جائیں گے۔ ہمارا سب سے بڑا مین مسئلہ یہ ہے کہ صف بندی کے متعلق بہت سی ایسی باتیں ہیں جن سے ہم ابھی تک باخبر ہیں، یعنی کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم نے صف بندی کس طرح کرنی ہے۔ اگر صف مکمل نہ ہو تو دوسری صف بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی، ہم ابھی تک اس کے بارے میں بے خبر ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کیا کرنا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کے متعلق بات کرنا یا کوئی بیان کرنا، معذرت کے ساتھ بہت سے علماء ایسے ہیں جو زیادہ ضروری نہیں سمجھتے، وہ صرف اور صرف نماز، قرآن، جنت، دوزخ اسی پر زور لگا کے رکھتے ہیں۔ جب ہمارے اعمال ہی درست نہیں ہوں گے، جن کے بارے میں ہمیں زور دیا جا رہا ہے کہ نماز کا خیال کیا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، جنت میں جائیں گے تو یہ ملے گا، دوزخ میں جائیں گے تو یہ عذاب ہوگا، اللہ تعالیٰ سب کو بچا کے رکھے۔ تو جب نماز پڑھنے کے لیے ہماری صف مکمل نہیں ہوگی، صف کا خیال نہیں ہوگا، تو اس نماز کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ جب قرآن جیت ہم پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آئیں گے تو اس قرآن جیت کی تلاوت ہم کس طرح کریں گے؟ تو جب یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گے تو ہم جنت میں کس طرح جائیں گے؟ اور جب ہم یہ عمل نہیں کریں گے تو ہم دوزخ سے کس طرح بچیں گے؟ تو سب سے مین پوائنٹ جو ہمارا یہ ہے کہ ہمیں جو بھی ہم نے کام کرنا ہے اس کے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اس میں کرنا کیا۔ اگر ہم اس طرح کرتے ہیں تو اس کا کیا ہمیں صلہ ملے گا، اگر ہم یہ کام کرتے تو اس کا ہمیں کیا صلہ ملے گا۔ اب ہم نماز کے لیے کھڑے تو ہوتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے نماز کے لیے کھڑے کس طرح ہونا ہے۔ سارے ایک صف میں ہیں، اب اس صف میں اگر ایک جگہ خالی بچ جائے ایک آدمی کے لیے تو ہم پیچھے سے دوڑے آتے ہیں، ایک تو نماز کے لیے لیٹ ہو جاتے ہیں، پھر وضو کرتے ہیں، وضو کے لیے لیٹ ہو جاتے ہیں، وضو کرنے کے بعد جب ایک دو رکعت نکل رہی ہوتی ہے تو ہم پیچھے سے دوڑے ہوئے آتے ہیں، آ کے نماز میں دوسری صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پہلی صف ابھی مکمل نہیں ہوئی، تو جب تک پہلی صف مکمل نہیں ہوگی تو دوسری صف کس طرح بن سکتی ہے؟ اگر ہم کوئی اسکول کا کام کر رہے ہوں، آدھی لائن میں کوئی لفظ یا کوئی جملہ لکھ کر اس کو آدھی لائن کو چھوڑ کے دوسری لائن شروع کر دیں، تو استاد کہے گا بھائی تمہیں نظر نہیں آیا، جب پہلی لائن ابھی پڑھی ہوئی ہے اس کو مکمل کرو پھر دوسری لائن شروع کرو، تمہیں پتہ نہیں چل رہا، دیکھ کے کام نہیں کر رہے۔ تو یہ بھی ہمیں اس پہ غور کرنا ہے کہ جب تک پہلی صف مکمل نہیں ہوگی دوسری صف نہیں بن سکتی۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ اکثر میرے سے دوست آپ پوچھتے ہیں یا جو میری ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں، جو بھی درس وغیرہ سنتے ہیں، تو وہ میرے سے پوچھتے ہیں کہ آپ صاحب آپ جو بھی درس دیتے ہو اس میں اس طرح دلیل بیان کرتے ہو، اس میں وقت بہت لگتا ہے، آپ سیدھا سیدھا بات بیان کیجیے کرو، دلیل نہ دیا کرو۔ اب یہ جو دور ہے یہ زیادہ تر دلیلوں پہ چل رہا ہے، کیونکہ ہم کسی سے کوئی بات کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے بھائی پہلے اس کا ثبوت لے کے آؤ پھر ہم عمل کرنا شروع کریں گے، ورنہ ہم نے عمل نہیں کریں گے۔ تو اسی لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ جو بھی بات بیان کروں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں ساتھ اس کی جو اس کا ریفرنس ہے وہ لازمی طور پہ بتاتا ہوں۔ تو میں نے جو ابھی بات کی ہے کہ پہلی صف مکمل ہو پھر دوسری صف مکمل کی جائے، تو اس کی جو دلیل ہے سنن نسائی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 819 میں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو سب سے پہلے پہلی صف مکمل کرو، پھر دوسری صف مکمل کرو، پھر اگر کوئی کسر باقی رہ جائے تو وہ تیسری صف میں نکالو۔
یعنی کہ اگر پہلی صف مکمل ہو گئی ٹھیک ہے، دوسری صف مکمل ہو گئی ٹھیک ہے، اب تیسری صف کے لیے بندے کم ہیں تو پیچھے امام جہاں کھڑا ہے اس کے درمیان میں جگہ بنا، اس کے درمیان میں کھڑے ہو کے پیچھے کی طرف اس کو دیکھ کر تو اپنی صفیں درست کر لو۔ اب ایک اور بات جو بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو اس کے بارے میں نہیں پتا، وہ یہ ہے کہ اگر نماز ہم پڑھیں ہوں پہلی صف میں ہو، کیونکہ وہ مکمل ہے، دوسری صف بھی پیچھے سے مکمل ہے، اب پہلی صف میں کوئی شخص کھڑا ہے، اس کا وضو ٹوٹ گیا، اب وہ وضو ٹوٹنے کی وجہ سے بہت سے لوگ ایسے ہیں پھر سے معذرت کے ساتھ کہ وہ وضو کرنے کے لیے پیچھے نہیں جاتے، وہ نماز مکمل کر لیتے ہیں، بعد میں دوبارہ وضو کر کے دوبارہ ساری نماز پڑھ لیتے ہیں، وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ایک تو نماز کے ساتھ کھڑے ہو، اور جن لوگوں کے نماز کے درمیان میں کھڑے ہو آپ کو وضو نہیں ہے، آپ نماز نہیں پڑھے، ان لوگوں کی نماز میں آپس میں وقفہ آ گیا، بیچ میں گیپ آ چکا ہے ایک بندے کا، کیونکہ وہ بندہ ایک صف سے نکل چکا ہے، وہ صف میں نہیں ہے کیونکہ اس کا وضو ٹوٹ چکا ہے اور وہ نماز نہیں پڑھ رہا، تو وہ صف میں نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے وہ جو ادھر کا آدمی ہے اور ادھر کا آدمی بیچ میں جو آدمی ہے ان کی جو صف ہے وہ ٹوٹ چکی ہے۔ اب جب تک وہ صف نہیں ملائیں گے تو اس والے ادھر جو باقی صف جو رہی اس والے کی نماز نہیں ہو رہی۔ تو کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے اگر ہمارا وضو ٹوٹ چکا ہے، ہوا خارج ہو گئی ہے۔ ایک اور مغالطہ یہاں پہ دیا جاتا ہے جو حدیث میں آتا ہے، حدیث میں تو آتا ہے کہ جب تک انسان کو اس بات پہ یقین نہ ہو جائے کہ اس کی ہوا خارج ہوئی ہے، اور وہ اس شک میں ہے کہ پتہ نہیں ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، تو اس کا یہ مین بات یہ آتی ہے کہ یا تو اس کو ہوا خارج ہونے کی آواز آئی ہو یا تو اس کو اسمیل آئی ہو، اگر ان دونوں میں سے کچھ بھی نہیں آئی تو اپنی نماز جاری رکھ سکتا ہے۔ لیکن ایک بندے کو یقین ہے کہ اس کی ہوا خارج ہو چکی ہے، لیکن وہ پھر بھی کہتا ہے کہ نہیں بھائی حدیث میں یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں تو میری نماز قائم ہے، میں نماز پڑھتا رہوں گا، اس کی نماز نہیں ہے، کیونکہ اس کو یقین ہے کہ اس کی ہوا خارج ہو چکی ہے، اس کا وضو ٹوٹ گیا، وہ جا کے دوبارہ مکمل وضو کرے اور دوبارہ نئے سرے سے نماز پڑھے گا۔ اس کی حدیث، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل سنن ابو داود حدیث نمبر 177 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اس کا نماز کے دوران ہوا خارج ہو گئی ہے، اس کو پتہ لگ چکا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز توڑے، جا کے وضو کرے، وضو کر کے دوبارہ عصر نو یعنی کہ نئے سرے سے نماز ادا کرے۔ اب وہ شخص جو نماز پڑھ رہا ہے اس کا وضو ٹوٹ چکا ہے، وہ اگر نماز توڑ کے چلا جاتا ہے پیچھے، اس کو پتہ ہے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا، میں نے وضو کرنے دوبارہ جانا ہے، اب وہ درمیان میں صف خالی ہے، اب ادھر کیا کریں گے؟ اگر ادھر والے لوگ ہیں تو ان کو کوشش یہ کرنی ہے کہ وہ امام کے ساتھ مل جائے، کیونکہ پہلے صف مکمل کرنی ہے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ پہلے صف مکمل کی جائے، تو وہ جو ادھر والے لوگ ہیں وہ اس طرف آئیں گے نہ کہ اس طرف جائیں گے۔ اگر ادھر والے کو نہیں پتا یا وہ نہیں ہلتا، وہ کہتا ہے کہ میری نماز خراب ہو جائے گی، جو پیچھے والا ہے وہ آگے آئے گا صف مکمل کرنے کے لیے، کیونکہ پہلی صف مکمل ہوگی تو دوسری صف بنے گی، اور جب تک پہلی صف مکمل ہے تو دوسری صف کسی کھاتے میں نہیں جائے گی۔ تو اسی لیے کوشش یہ کی جائے کہ اگر پتہ ہے اس مسئلے کے بارے میں تو پہلی صف والا صف کو مکمل کر، نہیں تو دوسری صف والا پیچھے سے آگے آ جائے، اتنے سے چلنے سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی پہلی صف کر رہے ہیں مکمل نماز کے لیے، نماز کو قائم رکھنے کے لیے، تو اسی لیے چل کے آگے آ جانا، اس وجہ سے اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ تو پھر اب جو دوسری صف ہے اب وہ رک گئی ہے، اب دوسری صف کے لیے کیا کیا جائے؟ اب وہ تیسرا اگر بندہ کوئی باہر سے آ رہا ہے اس کو چاہیے وہ صف مکمل کر لے، نہیں تو جو دوسری صف والے ہیں وہ اس طرف ہو جائیں، اس صف کو مکمل کر لیں۔ یہ طریقہ کار ہے، اگر ہم اس طریقہ کار پہ عمل کرتے ہیں تو ہماری نماز قائم ہے، اگر ہم نہیں کرتے تو ہماری نماز کسی کھاتے میں نہیں جائے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری جو صف ہے، جو ایک لائن ہے وہ رک چکی ہے، اس کے بیچ میں خلا آ گیا ہے، اس کی وجہ سے ہماری نماز بھی خراب ہو رہی ہے، ہماری نماز میں خلل پیدا ہو رہی ہے۔ تو اسی لیے کوشش یہ کی جائے کہ جس حدیث کا یا جس بات کا پتہ لگ جائے اس پر فوراً عمل کرنا شروع کر دیا جائے، اور صرف خود نہیں عمل کرنا، آگے بھی لوگوں کو بتانا ہے کہ بھائی یہ مسئلہ ایسے ہے تو ہمیں اس طرح کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی اور دین میں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہم بہت سے ایسی بات ہوتی ہے کہ ہم خود علم حاصل نہیں کرتے کہ پتہ نہیں اس کے بارے میں پتہ لگتا ہے کہ نہیں لگتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔